السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما شهد منكم الشهر فليصم، وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرکز جماعت اہل حدیث کا یہ جو مرکز ہے، اس مرکز کو سجانے کے لیے جو محنتیں کی گئی ہیں، جو کاوشیں کی گئی ہیں،
اور جو خون پسینے کی گاڑی اور حلال کمائی لگا کر محنت کر کے سارے احباب نے مل کر ذمہ داروں نے مل کر ایک بہترین مرکز تعمیر کیا ہے تاکہ ہم یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ذمہ داروں کی، امیر جمعیت کی اور ان کے سارے رفقا کی، سارے ذمہ داروں کے اللہ تعالیٰ محنت کو قبول فرما لے۔ اور اسی طریقے سے سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ملنا جلنا اور یہاں پر بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجلس اٹھنے سے پہلے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ آج پوری دنیا کے اندر توحید کا میسج بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کے اندر شرک سے نفرت آ رہی ہے، بدعت سے نفرت آ رہی ہے اور اتباع سنت کا جذبہ آ رہا ہے۔ یہ جماعت اہل حدیث اور سلفی علماء کی محنتوں اور ان کی کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر آج دہشت گردی، ٹیررزم ایک نیا ریلیجن بنتا جا رہا ہے، ایک نیا ریلیجن بنتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کے لیے تاریخ لکھنے والا ایک دن تاریخ لکھے گا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ متحرک طور پر دنیا میں کام کرنے والے کون ہیں؟ سلفی علماء کرام۔ سعودی عرب سے سلفی علماء کرام کے ہر دن فتوے آ رہے ہیں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے۔ جیسے ایک زمانے میں قادیانیت پھیل رہی تھی تو شیخ محمد بٹالوی حافظ رحمہ اللہ نے سائن لیے تھے اور سب بتایا تھا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس زمانے میں لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلفی علماء کرام محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ٹیررزم سے بچو، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اہل حدیث کی اور سلفیوں کی ان محنتوں کو اللہ قبول فرما لے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس 40 سورتوں کی میں تفسیر بیان نہیں کر رہا ہوں، تفسیر تو آپ سن رہے ہیں جب سے، میں اس کا صرف تعارف، ہر سورہ کا تعارف دینے کے لیے میں آپ کے سامنے یہاں پر سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 40 سورتوں کا تعارف، اور میں یہاں پر کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، ٹائم بہت کم ہے۔ ان 40 سورتوں کا تعارف آپ کے سامنے جب میں پیش کروں گا، ہر سورے میں سے کوئی ایک سبق اگر لے سکتے ہیں اور وہ ایک سبق سے اگر ہماری زندگی بدل جائے تو انشاءاللہ کافی، کیونکہ ایک سبق بھی اچھے طریقے سے اگر ہم سمجھ جائیں گے وہ ہمارے زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ ہر سورے میں کئی سبق ہوتے ہیں، پورے سبق جمع کرنا مشکل ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کتاب لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ آتھینٹک سند ہے، مرفوعاً ضعیف ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آتھینٹک ہے کہ قیامت تک اس کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہر آنے والے زمانے میں لوگ سبق لیتے رہیں گے، اس قرآن مجید سے اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے، شفا حاصل کرتے رہیں گے، ہدایت پاتے رہیں گے، اور پوری دنیا کو یہ قرآن مجید فائدہ پہنچاتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ غور کریں گے، یہ 40 سورتوں میں پورے قرآن مجید کو علماء کرام نے یہ سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے بانٹا ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل ملا کر 63 سال 63 ایئرس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات رہے۔ تو اس میں جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد نبی بنائے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے سال باحیات رہے؟ 23 ایئرس، 23 سال۔ 23 سال میں 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آپ نے مدینے کی طرف سفر کیا،
مکہ سے آپ نے مدینے کی طرف سفر کیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہجرت. یہ خاص قسم کا سفر ہے, یہ کوئی بزنس کے لیے نہیں ہوا تھا, اپنے دین کو بچانے کے لیے, دین کے خاطر اور دین پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے بندہ جہاں پر اس کو اپنے دین پر چلنے کے لیے اس کے لیے پاسبل ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. تو ایسا سفر جو اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے, قربانی دیتے, اور اپنے ہو سکتا ہے وہ جگہ بڑی پیاری ہوگی لیکن اللہ کے دین کے خاطر بندہ کیا کرتا ہے, اس کو چھوڑتا ہے, لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا. ایسے مخصوص سفر کو ہجرت کہتے ہیں. تو یہ واقعہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مکہ سے آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف جو آپ نے ہجرت کی تو وہاں پر آپ 10 سال تھے. مدینہ کے اندر کتنے سال تھے؟ 10 سال. تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مکہ کے اندر 13 سال آپ رہے. یہ 13 سال میں جتنا قرآن مجید نازل ہوا, جتنے سورتیں نازل ہوئی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکی سورتیں. اور جتنی سورتیں مدینے میں جب آپ تھے, جس وقت پر آپ مدینے میں تھے, سفر کے بعد جتنے سورتیں نازل ہوئی مدنی سورتیں. سفر سے پہلے جتنی سورتیں نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مکی سورتیں. یہ علماء کرام نے سمجھانے کے لیے کہا, ورنہ آپ دیکھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, ہوتے ہوتے آخر میں فتح مکہ ہوئی, آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. تو مدینہ سے حج کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ مکہ گئے. آپ بھی جانتے ہیں نا, عرفات, مزدلفہ, مینا, آپ نے سنا ہوگا حاجیوں کی زبانی, یہ کہاں ہے؟ مکے کے اندر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ آخری یعنی آخری عمر کا بالکل آخری حصہ مدینے سے آپ نے جب حج کرنے آپ گئے تو وہاں پر عرفات کے میدان میں کچھ سورت نازل ہوئی. جانتے ہیں کون سی سورت ہے وہ؟ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک سورت, ایک آیت بھی نازل ہوئی. آیت تو معلوم ہوگا آپ کو, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دن مکمل ہو گیا. اسی طرح ایک سورت بھی نازل ہوئی اسی حجۃ الوداع کے موقع پر, وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. تو اب یہ سورت اور یہ آیت نازل کہاں ہوئی؟ مکے میں, حجۃ الوداع کے موقع پر, مکے کے مقامات پر. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں مدنی سورت. تو ایک آدمی بولے گا کہ مکے میں, مدینے میں تو نازل نہیں ہوئی نا, آپ اس کو مدنی سورت کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں علماء کرام نے آسانی سے سورتوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ہجرت سے جو کچھ بھی پہلے نازل ہوا وہ مکی سورتیں. ہو سکتا ہے کہ وہ مکے میں نہیں, طائف کے لوٹنے کے وقت پر بھی نازل ہو رہے ہوں گے. کچھ آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں نازل ہوئی؟ طائف سے آپ لوٹ رہے تھے, اس وقت پر نازل ہوئی. تو اب اس کو طائف ہی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ آیتیں, 2 آیتیں ایسی ہیں جو آسمان میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. کون سی 2 آیتیں ہیں وہ؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں. تو اب آسمانی آیتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء اکرام نے آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ دیا بھائی جو ہجرت سے پہلے اترا وہ سب مکی صورتیں ہیں, اور جو کچھ بھی ہجرت کے بعد اترا وہ سب کیا ہے؟ مدنی صورتیں ہیں. تو مکی صورتیں کتنی ہوں گی؟ کتاب ہے کیا بھائی؟ اسماء الحسنی کتاب ہے, بانٹیں گے ہمارے بھائیوں کو. جوابات تو اچھے دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سے پہلے الیوم اکملت وہ کون کہا؟ کسی نے کہا پہلے, سب سے پہلے کس نے کہا الیوم اکملت؟ اچھا ماشاء, ایک کتاب لیجیے. تو کتنی صورتیں ہوں گی مکی سے؟ ہم روزانہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, رمضان مبارک میں آپ سن رہے ہیں. کتنی صورتیں مکی صورتیں؟ ہاں کون بتائے کتنے؟ 86 ماشاءاللہ. یہ لیجیے 86 صورتیں مکی صورتیں. مدنی صورتیں کتنی؟ اب آپ جواب مت دیجیے. اب 86 بول تو جلد کیلکولیٹ کر لینا, فوراً کر کے بول دینا. 28 فبروری کا مہینہ یاد رکھ لینا. لیپ ایئر والا نہیں, لیپ ایئر والا نہیں, وہ 29 رہتا. ریگولر جو آتا فبروری کا کتنا رہتا؟ کون بولے 28؟ کیلکولیٹ. ماشاءاللہ. چلیے تھوڑا سا کیا تھا آپ کے لیے, بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے نا, اس کے ریفریشمنٹ کے لیے تھا. اور بھی ہے ویسے کتابیں اگر ہے تو انشاءاللہ. تو مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28. مکی صورتیں کتنی ہیں؟
86. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مکی صورتیں زیادہ ہے مدنی صورتیں زیادہ ہے؟ مکی صورتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن مکی صورتیں کیا ہے؟ چھوٹی 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 سو. مدنی صورتوں میں کون ہے معلوم؟ سورہ بقرہ 286 آیتیں، 2.5 پارہ. اب 2.5 پارہ مکی صورتوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو 28 29 30 میں جتنے صورتیں آگئی چھوٹی چھوٹی چھوٹی، یہاں ایک سورہ. تو الحمدللہ مدنی صورتوں کی بھی اپنی شان ہے، مکی صورتوں کی بھی اپنی شان ہے. اس پھول کی خوشبو الگ، اس پھول کی خوشبو الگ ہے. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کردہ ہے. تو مدنی جو صورتیں اس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ ہے. مکی صورتیں اکثر چھوٹی چھوٹی رہتی ہیں. وہ چھوٹی صورتوں میں بعض صورتیں بڑی بھی ہیں، جیسے سورہ اعراف ہے، بہت بڑی صورت ہے، لیکن وہ کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کا جو مضمون ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے توحید رسالت آخرت. توحید رسالت آخرت. کبھی کبھی اخلاقی باتیں آ جاتی ہیں، لیکن مکے کے اندر مسئلے مسائل نہیں ہیں. مکی صورتوں کے اندر مسئلے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رہے. نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، تفصیلات کچھ بھی نہیں ہے. مکی صورتوں کے اندر عقیدہ بہت ضروری ہے. عقیدہ. مدنی صورتوں کے اندر مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں. مسئلے مسائل ڈیٹیل. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے تو سب سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ نازل ہوئی. اللہ سبحانہ وتعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتے تھے. دیکھیے جیسے حالات تھے اللہ سبحانہ وتعالی ویسے گائیڈ کر رہے تھے. یہ مکی اور مدنی صورتیں جاننے کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب تک ہم بیک گراؤنڈ نہیں جانیں گے کون سی صورتیں کس بیک گراؤنڈ میں اتری، تو آپ کو صورتوں اور آیتوں کا مطلب سمجھنے میں بڑی دقت مشکل ہو جائے گی. صورتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہے آپ کو. جب بیک گراؤنڈ اچھا یہ بیک گراؤنڈ میں یہ آیت، اچھا یہ بیک گراؤنڈ میں یہ صورت، اس کا مطلب اچھا اس وقت پر یہ حالات چل رہے تھے، اچھا اس وقت پر یہ حالات چل رہے تھے، ان حالات کے حساب سے یہ سورہ نازل ہوا، تو آپ کو سورہ کی اہمیت سمجھنے آتی. تو سورہ بقرہ 13 سال گزرنے کے بعد، نبوت ملنے کے 13 سال گزرنے کے بعد، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 53 سال 53 ایئرز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ رہے ہیں تو مدینہ کے اندر جوڈیشل پاور ہے. مکے کے اندر جوڈیشل پاور نہیں تھا، مظلومیت تھی، لوگ ستا رہے تھے، لوگ مار رہے تھے، لوگ طائف والے کبھی مار رہے ہیں، کبھی کوئی اوجھڑی لا کر ڈال رہا ہے. بڑی مظلومیت کی حالت ہے مکے کے اندر حالات. اور ایسے وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تسلی دے رہے ہیں صبرن آل یاسر، یا آل یاسر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں اے آل یاسر صبر کرو. وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیفنس لینے کے لیے فورس کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے مکے کے اندر. مدینہ طیبہ آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوڈیشل پاور ہے، ایک حکومت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے اب نافذ کر سکتے ہیں. تو فورس استعمال کرنے کی بھی اجازت دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فورس استعمال کرتے تھے دہشت گردی کو مٹانے کے لیے، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے. اگر کوئی آپ سے پوچھے ارے آپ کے نبی تو طاقت کا استعمال کیے تھے، تو آپ بولیے ہاں، طاقت کا استعمال ہمیشہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا. بعض اوقات طاقت کا استعمال امن کو قائم کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. کیونکہ امریکہ کی جو آرمی ہے اس کا نام کیا جانتے ہیں آپ؟ پیس کیپنگ فورس. کیا ہے؟ پیس کیپنگ فورس. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ فورس جو ہم نے اکٹھا کی ہے امن قائم کرنے کے لیے. اس کا مطلب نکلا کہ فورس استعمال کرنا یا کوئی طاقت کا استعمال کرنا ہمیشہ دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 81 غزوات اور سریے مدینے زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے وہ دہشت گردی کو قائم کرنے کے لیے نہیں بلکہ دہشت گردی کو مٹانے کے لیے. ایسا جواب دیجیے اگر آپ کو کوئی کہے، کوئی سوال اگر آپ کو کہے تو آپ بولے ہاں استعمال کیا، اس میں بری بات کیا ہے؟ استعمال کیا تھا؟ چوروں کو ڈرانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، دہشت گرد کو بھی دہشت گردی سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اس حاکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حاکم تھے، حاکم ڈیسیشن لے سکتا ہے. ایک
ماحول قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے کیا گیا. تو اس طریقے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا مدینے کی زندگی میں جوڈیشل پاور ہے، طاقت ہے، فورس ہے. ایسے وقت پر سورہ بقرہ اتری. تو سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ علامہ رشید رضا رحمہ اللہ مصر کے بہت بڑے جید عالم ہیں جنہوں نے المنار تفسیر لکھی، بہت ہی وقی، بہت ہی اونچی تفسیر. اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سورہ بقرہ 286 جو آیتیں اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریے. ایک حصے میں تاریخ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ، بنی اسرائیل کے قصے، کامیاب ناکام جو ہو گئے، بنی اسرائیل جو ناکام ہو گئے کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مبدل اسلام یعنی اسلام جو بدل گیا تھا، اب بدل دیے وہ لوگ. جو تورات، جو انجیل، جو کچھ بھی ان کو اللہ کی طرف سے اتار کر بتایا گیا تھا اس اسلام کو فالو کرو، تو انہوں نے کیا؟ تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، بدل کر وہ اسلام کو فالو کرے. کرپٹڈ ورژن کو انہوں نے فالو کیا. ایسا جو انہوں نے بدل دیا تھا، بدل کے اس کو فالو کر لے رہے. آج بھی ہوتا ہے نا، ہم بدعت نکالتے، شرک کرتے، ہم بھی کرپٹ کر کے اس کو فالو کر رہے. اور اس کا نام کیا دے رہے؟ اسلام. حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ بھی ایسے کر رہے تھے. تو ایک تھے مبدل اسلام کو لے کر چلنے والے، دوسرے تھے منزل اسلام کو لے کر چلنے والے. منزل اسلام مطلب ریویلڈ، نازل کردہ. منزل مانے نازل، اللہ کے طرف سے جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو لے کر چلنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، سارے انبیاء کرام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام. یہ کون سے اسلام کو فالو کر رہے تھے؟ منزل اسلام کو، ریویلڈ اسلام. اور دوسرے لوگ جو ناکام ہو گئے، جو نامراد ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے، اس زمانے میں یہودی، اس زمانے میں جو عیسائی تھے، وہ بدلے ہوئے اسلام کو لے کر فالو کر. تو سورہ بقرہ کے اندر ناکام کون اور کامیاب کون؟ تو ناکام کون ہے؟ جو اسلام کو بدل دے کر اپنے حساب سے لے کر چلتے، وہ لوگ ناکام. جو اسلام کو ایز اٹ از فالو کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا، اس اسلام کو لے کر چلنے والے کامیاب. تو ہم بھی کامیاب ہونا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا. تو یہ ہے سورہ بقرہ سے ہمارے لیے سبق. تو شروع کے حصے میں تاریخی پہلو ہے. آدھا حصہ سورہ بقرہ کا آدھا حصہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وہ رولز اور ریگولیشن جس کی وجہ سے کامیاب ہو گئے وہ لوگ. وہ رولز اور ریگولیشن، وہ قاعدے اور قانون جس کو نہیں مان کر وہ بنی اسرائیل کے لوگ کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے. تو قانون ہے اس میں، نماز کے مسائل ہے سورہ بقرہ کے اندر، صوم کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر، حج کے بارے میں ہے سورہ بقرہ کے اندر، قصاص کے بارے میں، کرمنالوجی. یعنی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد جب جوڈیشل پاور تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر کے بتلا رہے کہ یہ اسلام کو نافذ کیسے کرنا ہے، عبادات کیسے نافذ کرنا ہے، اور کس طریقے سے حقوق دلانا ہے، لوگوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، سوسائٹی کے حقوق کیسے دلانا ہے، کیسے وہ قانون قائم کیا سکتا ہے. سب سورہ بقرہ کے اندر تفصیلات ہے. تو کتنا ریلیشن ہے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جیسے جیسے حالات ہیں ویسا ویسا قرآن مجید مناسبت سے نازل. اس کا مطلب قرآن کیا ہے؟ ہدا ہے، گائیڈ. تو اللہ کے نبی کو اس قرآن نے بڑا گائیڈ کیا، تو ہم بھی کیا کریں گے؟ اس سے گائیڈنس لیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان المبارک آتا، ہم کو جذبہ آتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کھولتے. آج سے میں تفسیر ترجمہ سمجھ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو سب سے پہلے سورہ بقرہ پڑھتے، ڈر جاتے، اتنا بڑا سورہ. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ مدنی سورتوں سے یا مکی سورتوں سے؟ ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے مکی صورتیں بتائی آپ نے یا مدنی صورتیں؟ تو فاؤنڈیشن کہاں سے پڑھتے آ جائے گا؟ فاؤنڈیشن کہاں سے پڑھتا آئے گا؟ وہ مکے کے چھوٹے چھوٹے صورتیں پڑھ لیتے آئیے، تو آپ کو پھر مدنی صورت بھی سمجھ میں آئے گی. شروع ہوتے الف لام میم ذالک، ختم ہی نہیں ہو رہا سورہ، ختم ہی نہیں ہو رہا، آخر میں ان کا جذبہ ختم ہوا تھا. کیوں؟ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم. یہ جو ترتیب ہے یہ لوح محفوظ، علماء کرام نے کہا کہ یہ لوح محفوظ میں جو ترتیب ہے وہ ترتیب ہے، لیکن قرآن مجید کے اترنے کی ترتیب الگ ہے. پہلے مکی صورتیں، بعد میں مدنی صورتیں. تو اگر آپ اس طریقے سے پہلے فاؤنڈیشن، مکی صورتوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ فاؤنڈیشن پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ عقیدہ. پہلے عقیدہ مضبوط کرو، بعد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ایک آدمی کا اگر عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے سمجھے تو اس کی مثال کیا ہے؟ دوسرے کی زمین پر بہت بڑا گھر بنانے کا پلان کر لیے سمجھے،
बना भी लिए समझिए। तब एक दिन घर का वो जो जमीन का मालिक आकर क्या कहेगा, घर बना लिया, ठीक है जमीन ले लो बोलता। वो बोलता ये मेरी जमीन है बोलेगा ना। तो शिर्क का मतलब क्या निकला, गैरुल्लाह, अकीदा पूरा गैरुल्लाह का है, अकीदा पूरा शिर्क का है, जमीन किसी और की है। नमाज की बिल्डिंग बना रहे हैं, रोजे की बिल्डिंग बना रहे हैं, ज़कात की, पेशानी पे घट्टे अगर आ जाए तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं अगर अकीदा अच्छा नहीं। रोजा रख रख के पूरी आंतें सुखा लीजिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं अगर अकीदा अच्छा। अल्लाह ताला को रहम नहीं आएगा, क्योंकि तो आपने रहम नहीं खाया अकीदे पर, आपने रहम नहीं खाया अकीदे पर, मर्सिलेसली बेरहमी के साथ गैरुल्लाह के साथ वफादारी किए, पूरी नेमतें अल्लाह के लिए और गैरुल्लाह को जाकर पूज रहे, गैरुल्लाह को जाकर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा। सिंपल लॉजिक है, कोई बड़ी लॉजिक नहीं, कोई बड़े फॉर्मूले नहीं, बहुत आसान है समझना कि भाई मैं शिर्क नहीं करूंगा, मैं बिदअत नहीं करूंगा, फाउंडेशन मेरा अच्छा होना जरूरी। तो ये फाउंडेशन, ये ख्याल आता है जब आप मक्की सूरत है, मक्की सूरतों का टॉपिक क्या है, मसले मसाइल नहीं मिलेंगे आपको मक्की सूरतों में। मक्की सूरतों में क्या मिलेगा आपको, तौहीद, रिसालत, आखिरत, तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद का टॉपिक किससे है, अल्लाह ताला, अल्लाह का तारुफ, रिसालत माने रसूलों का तारुफ, आखिरत माने मरने के बाद के जिंदगी का तारुफ। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उस वक्त पर क्या हो रहा था, अल्हम्दु लिगैरिल्लाह चल रहा था, गैरुल्लाह की तारीफ, गैरुल्लाह की तारीफ, लात, उज्जा, मनात, 360 बुत, सबकी तारीफ हो रही थी। यहां उस जमाने के अगर शायरों को देख, इतने अशार है, अगर आप जाके पढ़ेंगे, जाहिलियत के अशार कहते, जो अरब के लोग शायरी कहते थे ना, ऊंटों की तारीफ, बेगमात की तारीफ, औरतों की तारीफ, पहाड़ों की तारीफ, लेकिन तारीफ अगर नहीं हो रही तो किसकी तारीफ नहीं हो रही, अल्लाह। कुरान नाजिल हुआ, सूरह फातिहा के पहले ही जो टुकड़े में बता दिया, मोमिन बंदों को बताया जा रहा है गैरुल्लाह की तारीफ नहीं होना चाहिए, किसकी तारीफ होनी चाहिए, अल्हम्दु। जब सूरह फातिहा पढ़ो तो पूरे जज्बे से पढ़ो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह गैरिल्लाह से बेजार होकर मैं मेरी लाइफ को लगा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह है या अल्हम्दुलिल्लाह गैरिल्लाह है, मेरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह वाली जिंदगी है। ये सूरह फातिहा पढ़े तो तसव्वुर लाकर पढ़िए, तारुफ होना। तो बैकग्राउंड का जब पता चलता है तो तौहीद, रिसालत, आखिरत, आप गौर करके देखिए पूरे मक्की सूरतों के अंदर मेन टॉपिक है। कभी कभी अखलाकियात का जिक्र आता है, अखलाक का जिक्र। तौहीद को अगर आप समझना है तो कम से कम 5 पॉइंट दिमाग में रखिए, अल्लाह की जात में, अल्लाह के नामों में, अल्लाह की सिफतों में, अल्लाह के कामों में और अल्लाह के लिए की जाने वाली इबादतों में। अल्लाह की जात, अल्लाह के नाम याद हो रहा है आपको, अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के काम, अल्लाह के लिए की जाने वाली इबादतों में किसी को शरीक ना करते हुए ये सारे हुकूक एक अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले कर देने का नाम क्या है, तौहीद। अब अल्लाह की जात के मुकाबले में कोई जात है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के मद्दे मुकाबले कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह की जात के मुकाबले में कोई जात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर कोई आदमी, आप ये कहें तरावी होती है, उसके बाद मस्जिदों में से बात आती, या नूर मिन नूरिल्लाह, ये क्या है, कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है? ऐ अल्लाह, अल्लाह के नबी के बारे में कह रहे हैं, अल्लाह के नबी आप अल्लाह के नूर में से एक नूर है। खत्म, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, गलत। अल्लाह की जात, अल्लाह सुब्हानहू तआला को यह पसंद नहीं है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए बेटा अगर कोई कहे तो अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बेटा कहलाना पसंद नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या ये पसंद होगा कि अल्लाह की जात में से एक जात है? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या है, तौहीद मजबूत करे। जहां शिर्क आता है वहां पर पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो तौहीद, रिसालत, आखिरत। अब आइए हम देखते हैं सूरह क़ियामा। सूरह क़ियामा से हम शुरू करते हैं तो तकरीबन 12 सूरतें, सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75, सूरह दहर सूरह नंबर 76, सूरह मुरसला सूरह नंबर 77, सूरह नबा सूरह नंबर 78, सूरह नाज़िआत सूरह नंबर 79, सूरह अबसा सूरह नंबर 80, फिर उसका सूरह तकवीर सूरह नंबर 81, फिर उसके बाद सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82, सूरह मुतफ्फिफीन सूरह नंबर 83, सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84, सूरह बुरूज सूरह नंबर 85, सूरह तारिक सूरह नंबर 86।
کتنے صورتیں ہوئی؟ 12 صورتیں. آپ غور کر کے دیکھیں 12 صورتوں میں ایک نقطہ نکالتے جائیے. اگر کیوں کئی سبق ہے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس, ایک سبق ہر سورے میں سے اگر ایک سبق لیں تو ایسا لگے گا جیسا کہ آپ نے ایک موتیوں کا مالا بنایا ہے. کیسا مالا؟ اس کو کہتے ہیں مفصل, کل وشاح المفصلی. عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ مالے کو عرب کے لوگ بہت پسند کرتے تھے جو مالا جو ہے بہت قیمتی موتی ہے, درمیان میں ہر 2 قیمتی موتی کے درمیان قیمتی پتھر ہے. پتھر کی وجہ سے وہ قیمتی وہ موتی کی کبھی جو ہے خوشنمائی بڑھ جاتی ہے, وہ موتی کی وجہ سے کبھی وہ پتھر کی خوشنمائی بڑھ جاتی ہے. تو عرب کو پورے موتی جمع ہو جائے تو اتنا زیادہ پسند نہیں کر, ان کا ذوق ہے. اور آسمان میں بھی جو تارے آتے تھے تو وہ لوگ ایسا جماتے تھے جیسے وہ کہتے تھے کل وشاح المفصلی, یہ ایک نیکلس کی طرح ہے کہتے تھے. آسمان میں تارے پورے نیکلس. تو جیسا ذوق ہوتا قوم کا, قرآن مجید بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ذوق کے حساب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر جو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی, آپ دیکھیں ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے. ایسا لگے گا جیسا کہ پورے موتیوں کا مالا ہے, یا آپ کو ایسا لگے گا کہ پھول ہے. یہ 12 صورتیں گویا کہ 12 پھول ہے, ہر پھول کی خوشبو الگ. ایسے آپ ارے ذرا یہ دیکھنا تھا, ذرا اس پھول کو دیکھیے, ارے یہ بھی خوشبو تھا. اس پھل کو چکیے, اس کی الگ خوشبو ہے. اس پھل کو چکیے, اس کا الگ مزہ ہے. لیکن ہر صورت کا اپنا ایک مزہ ہے. ٹاپک پورا ایک ہی ہے. دیکھیں آپ سورہ قیامت سے لے کر سورہ طارق تک 12 صورتوں میں ٹاپک کیا؟ قیامت. قیامت کا اتنا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ کفار قریش ہے, وہ توحید کو کچھ نہ کچھ تو جانتے تھے, مانتے تھے. کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا واحدا تملکہ وما ملک. نعوذ باللہ. صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ ہم حاضر ہے, تو ہی ہمارا بڑا رب ہے, لیکن تیرے تک پہنچنے کے لیے چھوٹے چھوٹے رب چاہیے ہم کو. کیا کہتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے شرک. تو توحید اللہ ایک ہے, تو ہی بڑا ہے, تیرے ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے. تو توحید ہے دیکھیے, لیکن توحید خالص نہیں. سورہ زمر سورہ میں 39 کا آیت نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ چھوٹے چھوٹے بت کیوں ان سے کیوں مانگ رہے ہو, تم کیوں ان کی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں نا, ہم کو وہاں تک پہنچائے تھے, ہم کو بڑے اللہ تک پہنچائے تھے. چھوٹے اللہ ہے, وہ بڑے اللہ. یہ چھوٹے خدا ہے, وہ بڑے خدا ہے. نعوذ باللہ. کیوں؟ ایک قبیلے والا سوچتا تھا کہ بھئی اگر یہ قبیلے کا بت ہے تو وہ قبیلے کی باتیں پہنچائے گا, میری باتیں نہیں پہنچایا تو لہذا میرا قبیلے کا بت الگ رہنا چاہیے. اب پارشلٹی تو ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. ہماری باتیں پہنچانے کے لیے ہم نیک لوگوں سے مانگیں تو ساؤتھ انڈیا کا نیک آدمی الگ, نارتھ انڈیا کا نیک آدمی الگ. تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے, پھر انڈیا کا نیک آدمی الگ, افریقہ کا نیک آدمی الگ. پتہ نہیں یہاں کا وہاں پر برابر پہنچاتا, بھروسہ نہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سننے والا ہے. جب اللہ سن لے رہا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ بصیر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے تو کسی اور کے ذریعے سے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم بذات الصدور, دلوں کا بھید جاننے والا ہے, تو پھر کسی اور کے ذریعے سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جب ڈائریکٹ آپ کی سن رہا ہے, وہ ڈائریکٹ جب آپ کو ہر چیز وہ ختم کر سکتا ہے, آپ کی تکلیفیں دور کر سکتا ہے, تو پھر ہم کو کس سے مانگنا چاہیے؟ ڈائریکٹ اللہ سے. تو 360 بتوں کا جو کانسیپٹ آیا لاجک کی وجہ سے, غلط لاجک کی وجہ سے آ گیا. تو یہ توحید کو مانتے ہیں نا, لیکن پورا نہیں مان رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا مانتے تھے وہ لوگ, صادق ہے, امین ہیں, سچے ہیں, امانت دار ہیں. لیکن رسول نہیں, رسول نہیں ہو سکتے. یتیم کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یا رسول اگر ہونا ہے تو وہ ابو جہل ہونا چاہیے, وہ مغیرہ بن شعبہ ہونا چاہیے, وہ طائف کا سردار عروہ بن مسعود ہونا چاہیے. ایک یتیم کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون تقوی والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت اور آپ کے جذبے کی کیفیت جاننے والا کون ہے؟ تو اللہ کو معلوم ہے کہ اس کام کے لیے سب سے سوٹیبل کون ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں بہتر ہے، فلاں سے بہتر ہے. یہ دل کی کیفیت جاننے والا، تقوی کی کیفیت جاننے والا کون ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے سب سے سوٹیبل تھے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یتیم ہے، غریب ہے، امیر ہے. تقوی کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر دیکھا جاتا ہے، مالداری کی بنیاد پر یا عہدے کی بنیاد پر نہیں. تو کفار قریش کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو مانا کرتے تھے رسالت کے بارے میں، کچھ مانتے توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کے پاس تصور تھا ہی نہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ خبر کھود کے پرانا ایک جس کو دفنا دیا تھا انہوں مردے، اس کی ہڈی لائے اور اس کی ہڈی لا کر ایسا بھورا بھورا کر کے بتایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا عظاما نخرا، وہ کہتے تھے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم. وہ آ کر کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ہڈی واپس آتی، کیا باتیں کر، ہو ہی نہیں سکتا. اتنا زیادہ ان کو شک تھا آخرت کے بارے میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا ذکر بار بار کر رہے ہیں. کیوں؟ کفار قریش کا ہی مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں بار بار انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا میں رہ کر آخرت کو بھول جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کہہ رہا ہے نا، غافلون غافلون غافلون. غیر مسلم تو دور کی بات ہے، خود مسلمان بھی کئی مرتبہ اتنا مگن ہو جاتا ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ آج میں جو گناہ کر رہا ہوں، آج میں کسی کی زمین ہڑپ رہا ہوں، آج میں کسی کی چغلخوری کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، اگر میں آج نماز چھوڑ رہا ہوں، میں رمضان مبارک کے اندر گناہ کر رہا ہوں، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں وہ گناہ کر رہا ہوں، غیبت، چغلخوری، عبادات میں خراب ہوں، عقیدے میں شرک کر رہا ہوں، بدعتیں کر رہا ہوں. تو کیا مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کے بارے میں اگر پوچھ لیں گے تو یہ سوال احساس پیدا ہونا ضروری ہے. لیکن مسلمان بھی کئی مرتبہ دنیا میں بزی ہوتا ہے اور یہ احساس سے ختم ہو جائے. الہاکم التکاثر، وہ دنیا کے کمپٹیشن میں اتنا بزی ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا بھول جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو کیا کہا؟ الذکر. ذکر مانے ریمائنڈر. یہ کتاب کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یاد دلاتی ہے مرنا بھی ایک دن، مرنا بھی ہے. ہم فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں. کیا فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں؟ 10 سال کی، 20 سال کی. لیکن ہمارے فیوچر میں موت آنے والی ہے، اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں حساب و کتاب ہونے والا، اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے، اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہمارے فیوچر میں نام اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے تولے جائیں گے، اس کی تیاری کون کرے گا؟ ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں، اس کی تیاری کون کرے گا؟ تو قرآن آتا ہے تو بندے کے سامنے کلیئر پکچر دیتا ہے. تمہارے زندگی کے 2 حصے. زندگی کے کتنے حصے؟ ایک حصہ موت سے پہلے ہے، ایک حصہ موت کے بعد. تمہارے زندگی کے 2 ورق ہیں، 2 پیجز ہیں. ایک پیج وہ ہے جو موت سے پہلے ہے، دوسرا پیج ہے وہ جو موت کے بعد. اس کو کہتے ہیں الحیات الدنیا، الحیات الآخرہ. الحیا مانے زندگی، دنیا مانے قریب. جو قریب میں زندگی مل گئی اس کا نام کیا ہے؟ الحیات الدنیا. یہ کب ملنے والی؟ موت سے بعد میں یا پہلے؟ موت سے پہلے. الحیات الآخرہ، ہماری زندگی کا ایک آخری حصہ بھی ہے، وہ کب ملنے والا ہم کو؟ موت کے بعد. اور حیات دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آیا؟ متاعن. متاعن مانے ختم ہو جانے والی چیز، یہ استعمال کرے ختم ہو گئی. اور بعد کی زندگی کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آیا؟ ابقا. ابقا مانے باقی رہنے والی. تو اصل تیاری کس کی ہونی چاہیے؟ باقی. یہ ہے قرآن مجید پڑھنے والا ریڈر یہ کلیئر تصور لے کے نکلتا ہے یہی زندگی نے بھی کچھ اور ایک بھی زندگی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر بھی تم نیکی یہاں کرو گے تو وہاں دیکھ لو گے، ذرہ برابر بھی اگر تم برائی یہاں پر کرو گے تو وہاں پر تم کو اس کا حساب و کتاب دینا ہے. تو یہ آخرت کا تصور قرآن مجید میں بار بار کیوں دیا گیا؟ کیونکہ مسلمان بھی بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی غافل ہوتے ہیں. لیکن قرآن پڑھتے رہتے، اگر آپ ریگولر اگر آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن آپ کو یاد دلائے گا. مت بھول، غافل مت ہو. مرنا ہے تجھے ایک دن، مرنے کے بعد کی تیاری کر. مرنے کے بعد تو سورہ قیامہ سے لے کر سورہ طارق تک دیکھیں قیامت کا ذکر ہے، لیکن ہر سورے میں قیامت کا جو ذکر ہے وہ الگ پیرائے میں، انداز الگ ہے، اسٹائل الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
انسان کا مزاج کیا ہے معلوم؟ کلو جدید لذیذ. کیا بولتا ہے؟ کلو جدید لذیذ. نیا نیا ملے تو لذیذ ہے. ہمیشہ بریانی کھاتے نہیں. کبھی کیا ہونا چاہیے؟ دال کھانا بھی اچھا لگتا. ہمیشہ دال کھانا نہیں. کبھی بریانی بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد بولتے ارشد اب میں انوائٹ کیا اگر، ہاں ارشد بھائی اب اچھا ہے دال کھانا، ذرا اچار مل گیا تو اچھا رہتا. اچار آ گیا، پاپڑ بھی مل گیا تو اور اچھا رہتا. مطلب ذرا انسان بندے کا مزاج کیا ہے؟ بدل بدل کے تھوڑا چاہتا ہے، تھوڑا بدل کے تھوڑا ٹیسٹ چاہیے اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو سورہ نازل کے بندے کے ٹیسٹ کے حساب سے کتنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں ہم کو. دیکھیں ہمارے مزاج کے حساب سے اللہ نے سورتوں میں تعلیمات دی تاکہ بندے خوشی خوشی پڑھتے رہے. ہر ایک کا انداز الگ ہے. سورہ قیامہ پڑھتے ہیں آپ تو اس کے اندر کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. سورہ قیامہ میں کیا ہے ٹاپک؟ سورہ قیامہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. تو اس کا دیکھیں آپ شروع میں بتایا جا رہا جو لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی سورہ کے اندر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھنے کے لیے جلدی جلدی کر رہے تھے. کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر پڑھا رہے ہیں، کہیں میں بھول نہ جاؤں. اگر میں بھول گیا تو پھر بندوں کو بتا نہیں سکتا، پھر میرے بندے کہیں اللہ کے بندے کہیں محروم نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال تھا کہیں سورہ میں بھول نہ جاؤں. تو سورہ قیامہ کے اندر اس کا بھی ذکر آ رہا. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ قیامہ میں قیامت کے بارے میں شک والوں کا بھی ذکر ہے اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یعنی اے انسان، اے کفار قریش، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم قرآن مجید پر توجہ نہیں دے رہے اور نتیجے میں قیامت کا تم انکار کر رہے ہو. تم قرآن مجید پر توجہ نہیں دے رہے ہو اور قیامت کا تم کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو. دوسرے طرف دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی توجہ دے رہے، ایک ایک آیت پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایک آیت کہیں بھول نہ جاؤ. ایک طرف توجہ دینے والے کی مثال، دوسری طرف توجہ نہیں دینے والوں کی مثال. یہ ہے سورہ قیامہ. اور یہ سورہ قیامہ کے اندر کیسا اللہ تعالیٰ جواب دے. لاجک دیکھیں کیسی آسان. ایحسب الانسان، ارے انسان تو اپنی اوقات بھول گیا. سورہ طارق پڑھیے، سورہ نازعات پڑھیے، سورہ قیامہ پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے. کیا سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. میرے لیے مثال دیتا ہے انسان اور اپنی اوقات بھول گیا. ایک قطرہ تھا نا، اب بڑا ہو گیا ہے. میں نے تجھ کو بڑا کیا، کائنات کے پورے نقشے چلا دیے تاکہ تو کھائے اور پی، اور کھا پی کے اب جب تو بڑا ہو چکا ہے، ارے انسان تو میرے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے لائے گا؟ تو تھا ہی نہیں. ایک 200 سال پہلے، 300 سال پہلے تیرا ذکر ہی نہیں تھا. یہ کائنات میں تجھ جیسا کوئی انسان آئے گا اس کا ذکر ہی نہیں ہے.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تجھے کوئی 300 سال پہلے جانتا تھا کیا؟ نہیں نا. اب آیا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کون مجھے لائے گا دوبارہ. تو تھا ہی نہیں تو آ گیا, تو آ گیا بعد لانا کیا مشکل ہے؟ سمپل لاجک. یعنی سورہ ایک شاعر کیا کرتا؟ شاعری کرتا, بڑی مشکل سے شاعری آخری میں شاعری آ جاتی. جیسے شاعری وہ لکھ دیتا ہے لاکھوں ہزاروں زیروسکوپی نکل جاتے ہیں. نکلتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ کمپیوٹر انوینٹ کرنے والے کو مشکل ہوئی, ایک مرتبہ انوینٹ ہوا تو کروڑوں مینوفیکچر کرتے چلے جاتے, نکل جاتے. تو مینوفیکچر کرنا کوئی بات نہیں ہے, دوبارہ لانا. تو انسان اس لاجک کو مانتا ہے کہ پہلی مرتبہ لانا مشکل ہے, دوسری مرتبہ لانا کوئی مشکل, یہ انسان مانتا ہے. ارے انسان تو میرے بارے میں سوال کر رہا ہے, ایحسب الانسان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ہڈی بتاتا ہے, ایحسب الانسان, تجھے اتنا شک ہے قیامت کے بارے میں, تیرے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر تیرے ایک ایک چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا, تجھے اس بارے میں شک ہے؟ ایحسب الانسان الن نجمع عظاما, وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ہڈی کو جمع نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ایحسب الانسان الن نجمع عظاما بلا قادرین, میرے قوت کا تو اندازہ لگانا چاہتا ہے میں کون ہوں؟ بلا قادرین, میں قادر ہوں اس بات پر, علی ان نسویہ بنانا, تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, یہ ہڈی کے اوپر کا گوشت لا دوں گا. گوشت نہیں, یہ پور جو جس شکل میں ویسا لا کے ٹھہرا دوں گا. تو میرے بارے میں سوال کرتا ہے, کیا انداز ہے؟ دیکھ, یعنی جو آدمی قیامت کو نہیں ماننے والا ہے اس کے دماغ میں آئے گا نہیں جب میں نہیں تھا تو آیا, تو آ جانے کے بعد دوبارہ لانا کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ وہ پوچھتا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, اے اللہ کے نبی ان کو کہہ دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ, پیدا کرے گا تجھے لائے گا وہ جس نے تجھے پہلی مرتبہ لایا جبکہ تو تھا ہی نہیں. کیا انداز ہے؟ قرآن میں پڑھے گا آدمی قیامت کا انکار, قیامت کا جو انکار ہے وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا. قرآن میں پڑھ لے گا آدمی, شرک نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن مجید میں بتا دیا گیا شرک کتنا برا, بہت ہی کلیئر ہے. قرآن مجید پڑھ لے گا بدعت سے دور ہو جائے گا. ایک آدمی شرک کر رہا ہے مطلب اکلا کہ اس نے قرآن مجید برابر نہیں پڑھا. ایک آدمی اپنا عمل بگاڑ رہا ہے اس کا مطلب اس نے قرآن مجید برابر نہیں پڑھا. قرآن مجید میں اگر وہ قیامت کا تذکرہ پڑھ لیتا, ایک گناہ کی طرف ہاتھ جانے سے پہلے روکتا, نہیں مجھے قیامت میں اس کا کیا کرنا ہے, جواب دینا پڑے گا. میں جس تھرڈ اسٹار میں بھی آدمی ٹھہر سکتا ہے, 3 اسٹار ہوٹل, 4 میں ٹھہر سکتا ہے, 5 میں بھی ٹھہر سکتا ہے, 7 میں بھی ٹھہر سکتا ہے, لیکن ٹھہرنے سے پہلے کیا کرتا, اپنا جیب چیک کر لیتا, کیا میں ٹھہرنے کے بعد کیا میں اس کی فیس دے سکتا ہوں یا نہیں. تو جو بھی گناہ کر رہے ہیں کریے, 3 اسٹار لیول گناہ, 4 اسٹار, 5 اسٹار, 7 اسٹار, جو کرتے ہیں نا اللہ نے تو آدھا ہی دے دیے نا, لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کل کے مجھے اس کی فیس بھی ادا کرنا. کھانے کے بعد بغیر فیس دے کے تو نہیں جا سکتے نا. لذتیں ختم ہو گئی امجد, لذتوں کا عذاب باقی. لذت ہوگی, لذت کا عذاب بھی رہتا, پھر وہ بھی کون, جو آدمی لذت لیا اس کو لذت کا عذاب. آدمی کو اگر قیامت کے بارے میں تصور رہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, 100 مرتبہ سوچے گا کیا میں یہ کروں, کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس کو پھر بیر کر لوں وہاں کے عذاب کو, نہیں نا تو پھر چھوڑو نا. تو قیامت کیا کرتا ہے, انسان کے عقیدے اور عمل کو اچھا کر دیتا ہے. اتنا بڑا اہم ٹاپک ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے. اب آئیے دیکھیے سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے, سورہ نمبر 75. سورہ انسان سورہ دہر اس کے بعد کا, سورہ نمبر 76 قیامت کا ذکر ہے. سورہ مرسلہ نمبر 77 قیامت کا ذکر ہے. تینوں میں دیکھیں آپ کمبینیشن کہتا ہے. قیامت کا ذکر آئے گا تو بندہ پوچھے گا بھائی قیامت میں آخر ہوتا کیا ہے, تو کہتے 2 کیٹیگری, اچھے لوگوں کو نعمتیں ملیں گی, برے لوگوں کو سزائیں ملیں گی. تو کیا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کیا, وہ نعمتیں کیسے ملتی ہے نا بھائی. سورہ دہر پڑھ لیجئے, اس کے بعد کی سورت پڑھ لیجئے, نعمتوں کا ذکر ہے. وہاں نعیم رہے گا, وہاں ملک رہے گا, وہاں چھوٹے چھوٹے بچے گھوم رہے ہوں گے, وہاں پر لوگ یفجرونہا تفجیرا, نہریں اپنے گھروں تک لا لیں گے, وہاں پر جو ہے نیک لوگ جو ہے پیالوں سے پئیں گے. پورا جنت کا منظر, نیک لوگوں کو کیا ملنا ہے پڑھنا, کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہاں پر ہے اس کے بعد دیکھ لیجیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا الف لام را
سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 1 اور 2، کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اتارا ہے؟ ایک جگہ پر اشارہ ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تفصیل، کتاب احکمت آیاتہ، احکمت مانے مجمل، مختصر، کانسائز، اشارے میں، بعض جگہوں پر جو چیز اشارے میں ہوتی ہے قرآن مجید میں اس کے تفصیلات کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہی اس کی تفسیر دیکھ لیں، قرآن مجید کے اندر ہی دیکھ لیں اس کے تفصیلات کہیں آئے ہیں کیا، تو سب سے بیسٹ تفسیر ہوگی۔ سیکنڈ، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم کو حدیث بھی دیکھنا پڑے گا، صحابہ کرام کے اقوال دیکھنا پڑے گا، تابعین کے باتیں، اس طریقے سے ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام کی نگرانی میں، علماء کرام کی نگرانی میں۔ تو یہاں پر جو نقطہ ہے ایک جگہ پہ اشارہ ہے تو اس کے بعد دیکھیں آپ تفصیل ہے، قیامت کا ذکر آ رہا ہے تو نیک لوگوں کو کیا ملے گا، اس کے بعد کا سورہ پڑھ لیجئے، سورہ دہر۔ برے لوگوں کو کیا ملے گا، سورہ مرسلات پڑھ لیجئے۔ سورہ مرسلات میں کیا ہے، بار بار آ رہا ویلن ویلن ویلن، آپ دیکھیں سنتے ہوں گے آپ، ویل یومئذ للمکذبین، ذرا اس کو قرأت سے پڑھ کے دیکھتے کیسا لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، جہنم ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ قرآن اور صحیح حدیث سارے جو قوموں پہ عذاب آیا، عاد پہ، ثمود پر، مدین کے قوم پر کیوں آ رہا، تو آیت میں لکھا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی آ کر کہتے تھے ان کے زمانے میں، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، تو یہ قوم کہتی ان کی کیا بات سننا، کیا بولتے تھے وہ لوگ، ان کی کیا بات سننا، ہماری اپنی بات۔ آج کا بھی مسلمان کیسے ہی ہے نا، بدعت کرے بھائی بدعت مت کرو، ان کی کیا سننا، ہم اپنے حساب سے کر لیں گے۔ بھائی شرک مت کرو، اللہ کے نبی کی بات کیا سن، بھائی کٹنم مت لو، جوڑے مت لو، شادی کے وقت پر جو جوڑے گھوڑے یہ سب چیزیں جو بھی حرام کام ہے نا، سب اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتلایا نا شادی کرو، شادی کے بعد دیکھیں گے ان کی کیا سننا، ایسے ہی پوری لائف آپ دیکھ۔ بھائی سود مت کھاؤ، ٹھیک ہے آپ اپنے آپ ان کی کیا سننا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، کیا سننا وہ سب باتیں۔ تو جو گزشتہ زمانے میں جو قومیں جھٹلایا کرتی تھی نا، وہ شکلیں دیکھیے کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اندر آ گئی۔ وہ لوگ کلمہ پڑھتے نہیں تھے تو باہر رہ کر یہ حالت کرتے تھے، یہاں کلمہ پڑھ کے اندر آ کے شرارت ہو رہی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کا مطلب خلاص۔ اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے بدعت، میں جو چاہے بدعت کروں گا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے من مانے انداز میں نماز پڑھ لے رہے ہیں، من مانے انداز میں پورے دین کو فالو کر لے رہے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے عقل سے جی لینا تھا۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے عقل کے ذریعے سے میری محبت کو پا نہیں سکتے، ان کو نبی آ کر بتائے گا کہ کیسے محبت حاصل کی جاتی ہے اللہ کے، وہ نبی بتاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے سوچ کے نہیں کر سکتے وہ کام، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس چیز سے راضی نہیں ہوتے، کیا ہم کو معلوم ہے؟ کیا ہم کو نہیں معلوم، کون بتائیں گے وہ سب آ کر؟ اللہ۔ تو یہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، سورہ مرسلات میں کیا کرے، جہنم ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے اسے، تو اگر آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ کیا ملے گا، کیا ملے گا، تفصیلات پڑھنا ہے سورہ انسان۔ برے لوگوں کے ساتھ کیا ملے گا، سورہ مرسلات میں وہ ایسے شعلے، اس کا ایک ایک شرارہ اتنا خطرناک ہوگا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر، اور کس طریقے سے ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو تم عذاب والے جو سائے ہے، وہ جو گرم سائے ہے ان کے پاس، ان کو کیسے لے کر ان کو ڈالا جائے گا۔ سورہ مرسلات کے اندر عذابوں کا ذکر ہے، تو کتنا قیامت کا ذکر ہے، اس میں قیامت میں انکار کر رہا ہے تو اس کی لاجک توڑی جا رہی ہے۔ یہ سورہ کے اندر قیامت کے دن کے نیکوکاروں کو کیا ملے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سورہ کے اندر قیامت کے دن برے لوگوں کا کیا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ نبا، سورہ نازعات، اور اس کے بعد ہے سورہ
عبسہ. 3 صورتوں کو لڑی میں دیکھیں آپ, اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے, اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے, اس میں بھی قیامت کا ذکر, آخرت کا ذکر ہے. ٹاپک ایک ہے لیکن انداز الگ ہے. اس کے اندر طریقہ کیسا, بس اس 3 صورتوں کے اندر جج 2 طریقے سے بات کرتا ہے. تم مجرم ہو کلیم کرتا ہے پہلے, اس کی وجہ یہ کہ 1 2 3 4 5 یہ وجہ, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے. اور ایک طریقہ کیا ہے, چونکہ تم نے یہ کیا, چونکہ تم نے یہ کیا لہذا تم مجرم ہو. میں نے پہلے ریزن بتا کر بعد میں فلاں دفعہ کے تحت تمہارا یہ جرم ہے, یا پہلے جرم بتا. تو یہ 2 تھے. آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے نشانیاں بتا کر کہتے ہیں قیامت کو مانو. بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریخ کے نشانیاں بتا کر کہتے ہیں کہ قیامت کو مانو. یعنی اتنے بڑے کائنات کے نشانیاں پیدا کرنے والا کیا دوبارہ قیامت قائم نہیں کر سکتا کیا؟ تاریخ میں تم سے خطرناک لوگ آئے, تم تو جتنا تمہارا قد ہے نا ویسے 60 گنا زیادہ. تصور کرو, ویسے بڑے بڑے لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو تم کیا کر لو سکو؟ کیوں تم اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں تم اللہ اس کے رسول کے خلاف جانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لائف گزار لو, تو پھر میں بھی تمہیں عذاب نہیں دوں گا. اس کے حساب سے تم کیوں نہیں چلتے؟ تو سورہ نبا میں غور کریے آپ, تو کائنات کی نشانیاں ہیں. سورہ نازعات کے اندر تاریخی واقعات ہیں, فرعون, عاد, ثمود, یعنی کبھی تاریخی پہلو. کیونکہ کچھ ہسٹری کا پروفیسر ہوتا ہے, کچھ لوگ ہسٹری میں بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو آپ ان کو قیامت کو نہیں ماننے لگتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, سورہ نازعات پڑھا دینا. کچھ لوگ ہوتے کائنات پہ بہت غور کرتے رہتے, اسپیس پر, ڈسکوری, باٹنی پر, زوالوجی پر, ان کا بڑا ریسرچ چلتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے, جو پودے یا نباتات, ایسے لوگوں کو آپ کیا کریں, سورہ عبسہ پڑھا دیجئے. کیونکہ اس کے اندر کیا ہے, جو پلیٹ میں جو تم کھانا کھا رہے ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان ذرا اس پر غور کر, اے انسان تو قیامت کا انکار کر رہا ہے. تیرے پلیٹ میں جو کھانا پہنچا ہے, یہ پہنچنے کے لیے پورے کائنات کے بارش کے اور کائنات کے ہواؤں کا ایک سلسلہ میں نے بہت ہی توازن کے ساتھ چلایا ہے. اگر ذرا ٹیمپریچر بڑھ جائے تیری حالت خراب ہو جائے گی, ذرا اگر سردی زیادہ کر دوں تو تیری حالت خراب ہو جائے گی. اور انسان جس اللہ نے, غور کر اس کھانے پر, غور کر ان کائنات کی نشانیوں پر. تو سورہ نبا سورہ نمبر 78 کی شروع کی 5 آیتیں ہوتی, 11 آیتیں پوری دیکھیے. کہتے ہیں الم نجعل الارض مہادا, کیا زمین کو کیا میں تیرے رہنے کی جگہ میں نے نہیں بنائی؟ یہ تیرے یہاں پر رہنے کے لیے میں نے کتنا بندوبست کیا. اب تصور کرو, یہ جو سمندر میں جیسے شپ تیرتے ہیں نا, کتنے شپ ہوتے ہیں, ویسے اسپیس میں کئی گیلیکسیز ہیں. ایک کتنے گیلیکسی ہیں ابھی تک سائنسدانوں نے کہا, سائنس کے مطابق 100 ملین گیلیکسیز ہے. کتنا بڑا ہوگا آسمان کا یہ جو اسپیس ہے کتنا بڑا ہوگا, اندازہ لگائیے. ایک گیلیکسی کتنی ہوتی ہے, ایک گیلیکسی جس میں ہم رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ملکی وے گیلیکسی. ایک گیلیکسی کے اندر 200 بلین تارے, بلین. بعض تارے تو زمین سے اور آسمان سے بھی بڑے, بعض تارے تو زمین اور سورج سے بڑے, سورج سے بڑے, چاند سے بڑے, ایسے تارے ہیں. ایسے کتنے تارے ہیں, 200 بلین تارے ایک گیلیکسی میں. ایسے کتنے گیلیکسی ہے, 100 ملین گیلیکسی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اسپیس, تصور نہیں کر سکتے. میں انسائکلوپیڈیا پڑھتے رہتا ہوں نا, تو میں دیکھا آسمان کا ڈیفینیشن کیا دے رہے ہیں, ہر چیز کا ڈیفینیشن ہے. آسمان کا ڈیفینیشن کیا ہے, تو اس میں ناٹ یٹ ڈسکورڈ, ابھی ڈسکور نہیں ہوا, ابھی اور ڈسکوری ہے. کتنے اور گیلیکسی آ سکتے نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کن فیکن, کن فیکن ہو تو ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے بھی ساتھ ہے. ابھی ایک ہی سمجھ میں ابھی ساتھ ہے. قرآن مجید کتنا ایڈوانس ہے, دیکھیے قرآن مجید کتنا ایڈوانس ہے. ابھی بندے ابھی ایک آسمان ہی سمجھ نہیں سکے, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ایسے 7 آسمان ہے. اب کب ایک سمجھیں گے, پھر وہ کب 7 سمجھنا. قرآن از مور ایڈوانس. ابھی سائنس آگے آئے گی, ترقی کرے گی قرآن مجید کی طرف. قرآن مجید بہت ایڈوانس ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے, اتنا جو بڑا اسپیس اور اتنے بڑے جو کائنات اللہ سے, اس میں سے ملکی وے گیلیکسی میں ایک زمین, وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اے انسان تیری اصل یہاں پر ہے. جوپیٹر, مارس, تم جہاں جاتے ہو الحمدللہ رب العالمین, ساری کائنات کو پالنے والا کون ہے, وہی ہے. تم کہیں جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی ارے بھائی ادھر جا رہے ہیں نا, تو ادھر جا رہے ہیں, لیکن آج بھی کتنا مشکل ہے دوسری جگہوں پر جا کے رہنا.
لیکن زمین پر رہنا کتنا آسان ہے. یہ کون دے رہا ہے فیسلٹی؟ اللہ تعالیٰ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. کیا ہم نے زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ نہیں بنایا؟ تصور کرتے جب یہ آیتیں پڑھتے تو پتا چلتا اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے. اس زمین پر میرے رہنے کے لیے کائنات میں کتنا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے, اور میں ہوں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے سبق. اور میں ہوں کہ شک میں پڑا ہوا ہوں کہ یہ پیدا کرنے والا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے میرا؟ یہ میرا عقیدہ ہی غلط ہے نا, یہ میرا پورا عقیدہ ہی غلط ہے. یہ پڑھنے کے بعد کلیئرٹی مل جاتی ہے. یہاں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا سبق دیا. قیامت کے ساتھ ساتھ توحید رسالت آخرت, تین چیزیں غور ہوتی. پھر اس کے بعد سورہ نازعات پڑھتے ہیں تو فرعون کا ذکر آ رہا ہے, انا ربکم الاعلی. ابلیس بھٹکا لیکن اس نے کیا کہا؟ ربی, اے میرے رب. ابلیس نے کیا کہا؟ ربی, اے میرے رب. ابلیس نے یہ نہیں کہا میں تیرا رب ہوں. کبھی ابلیس شرک نہیں کرتا لیکن شرک کراتا ہے. اس کو معلوم ہے شرک بہت بیوقوفانہ چیز ہے, کیونکہ پوری کائنات کو پالنے والا اصل میں ہے کون؟ اللہ ہے. تو میں کسی اور کو آ کے کیوں مانگوں؟ وہ دینے والا ہی نہیں ہے کوئی چیز. تو ابلیس بھی کیا کرتا ہے؟ ربی کہہ رہا ہے. اور یہاں پر لیکن جب انسان بھٹکنے آتا ہے تو ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. کیا کرا اس نے؟ انا ربکم الاعلی. انسان کتنا خطرناک ہے دیکھیں آپ. اچھا بنا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کر دو, اچھائی کے عالم ہے. لیکن جب وہ بھٹکتا ہے تو ابلیس کو پیچھے چھوڑ دیتا اور کہتا انا ربکم الاعلی. تو سورہ نازعات اور سورہ عبسہ میں غور کریے. ایک بادشاہ تھا فرعون, تکبر کی وجہ سے ذلیل ہو گیا. اے منکرین حدیث, اے حدیثوں کے انکار کرنے والے. ان کو وہ لوگ کہتے ہیں کیا قرآن میں خبر کے عذاب کا ذکر نہیں, خبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے. برابر قرآن میں نہیں پڑھ رہے, ذرا اچھا پڑھو. یہ فرعون کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تیرے جسم کو, تیرے بدن کو آج ہم بچا دیں گے اگلے لوگوں کی عبرت کے لیے. یہ عذاب نہیں ہے, رحمت ہے. رحمت ہے نہیں نا. جسم کو باقی رکھا گیا اور اس جسم کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنایا جا رہا ہے. خبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا. اگر قرآن مجید کو اچھا پڑھتے تو کیا حدیث کا انکار کرتے؟ قرآن مجید اور صحیح احادیث کو اگر اچھا پڑھ لیتے تو کیا مسلمان شرک کی طرف جاتے؟ آج مسلمان شرک میں جا رہے ہیں, انکار حدیث میں جا رہے ہیں, قادیانت کے فتنے میں جا رہے ہیں. یہ فتنوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن میں سمجھ ہی نہیں رہے. قرآن میں سمجھ جاتے تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تو نہ تفرقے کا شکار ہوتے نہ آپس میں فتنوں کا شکار ہوتے. قرآن میں ہر چیز کلیئر ہے. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. سورہ نازعات میں بتایا جا رہا ہے کہ تکبر نے ایک بادشاہ کو ذلیل کر دیا. اس کے بعد سورہ عبسہ ہے. عبداللہ بن ام مکتوم, ایک نابینا صحابی, کمزور صحابی, لیکن ان کے دل میں خشیت تھی, اللہ کا ڈر تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت کے ساتھ ذکر کیا نہیں ان کا. ایک کمزور صحابی, نابینا صحابی کو ان کی خشیت اور تقوی نے عزت دلا دی, لیکن ایک بادشاہ تکبر میں آ کے ذلیل ہو گیا. اس کا مطلب کیا نکلا؟ بادشاہت بذات خود نہ صحیح ہے نہ غلط. اگر تم کو بادشاہت ملتی ہے فرعون مت بنو. ہاں اگر تم کو بادشاہت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا کردار ادا کرو, داؤد علیہ السلام کا کردار ادا. مال برا نہیں ہے, مال اگر تم کو ملتا ہے تو لیکن تم قارون مت بنو. اگر تم مال ملتا ہے عثمان غنی بنتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمہاری عزت ہوگی غنی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کے مال کے کارنامے آج بھی ہے. عہدہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن عہدہ پا کر تم حامان مت بنو. عہدہ پا کر تم خلفائے راشدین کی صفت اختیار کرو. جب ان کو عہدہ ملا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے. تو ایک خشیت کا مطلب ہوتا ہے الخوف مع التعظیم, ایسا ڈر جو عظمت کے ساتھ. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں صورتوں میں اب آدمی اتنا کہ جب سے قیامت. اچھا ٹھیک ہے, یہ قیامت ارشد بھائی کیا قیامت کیسے قائم ہوتی اس کا بھی ذکر ہے نا, اس کا بھی ذکر ہے کیا قیامت قائم کیسا ہوتی. جب سے آپ قیامت, ٹھیک ہے میں مان لیا قیامت ہے, قیامت کیسا قائم ہوتی؟ مرنے سے پہلے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. مرنے سے پہلے قیامت کا منظر کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرنے سے پہلے قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو سورہ تکویر پڑھ لے, سورہ نمبر 81, اس کے بعد کا سورہ ہے.
ایسا جیسے موتیاں ہیں، دیکھیں ایک ٹاپک کا دوسرا ٹاپک آتا چلے. ایک ٹاپک میں جو اشارہ ہے قیامت کا منظر، پورے روشنی کیسے چلے جائے گی، چاند کی روشنی، سورج کی روشنی کیسے چلے جائے گی، تاروں کی روشنی کیسے چلے جائے گی، اونٹنیوں کو کیسا چھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ کیسے کیسے ہوا میں اڑنے لگیں گے، سمندروں کو کیسے جلا دیا، پورا منظر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کو لائیو منظر دیکھنا ہے قیامت کیسے قائم ہوتی ہے نا، تو تم سے تکبیر پڑھ لو. پھر سوال اٹھتا ہے میں قیامت کا منظر، ٹھیک ہے قیامت جب قائم ہوتی ہے نا تو آخر ہوتا کیا، اتنا پورا منظر قائم کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہوتے دو کیٹیگری میں بانٹ جاتا، ابرار اور فجار. کیا اس کا بھی ذکر ہے کیا؟ پڑھ لو نا اس کے بعد کی سورت، سورہ انفطار، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ارے اس کا بھی ذکر ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے. ابرار مانے نیک لوگ، نیک لوگ کہاں رہیں گے؟ نعمتوں میں رہیں گے. برے لوگ کہاں رہیں گے؟ فجار جہنم میں رہیں گے. اچھا کیا بیس پر ان کو ابرار کہا گیا، کیا بیس پر ان کو فجار کہا گیا؟ اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے کیا؟ پڑھ لو نا سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 میں، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. ابرار نیک لوگوں کا نام اعمال علیین آسمانوں میں رہے گا. اچھا اس کی بنیاد پر ان کو جنت ملی، اچھے لوگ بن گئے وہ. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. جو برے لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال کہاں رہے گا؟ زمین کے نیچے سجین ایک جگہ ہے وہاں پر. اچھا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کیا کہ نام اعمال قیامت میں وہ کیسے دیا جائے گا؟ یہ بھی ڈیٹیل ہے نا. سورہ انشقاق پڑھ لو، سورہ نمبر 84 میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہ جو نام اعمال اچھے جو آپ عمل کر رہے ہیں قیامت میں سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے. جو برا ہوگا اس کو کہاں سے؟ پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا. پورے ایک لڑی ہے، یعنی پورے ڈیٹیل. ایک آدمی کو قیامت کے بارے میں جتنے ڈیٹیل چاہیے، کیسے قائم ہوتی ہے، قائم ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر وہ نام اعمال کس کو کہتے ہیں، وہ نام اعمال کے ڈیٹیل کیا ہے، پورے صورت. ٹاپک ایک ہی ہے لیکن ہر ٹاپک میں کچھ نہ کچھ، یعنی جیسے کہتے ہیں آج کے دور میں وہ آپ اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں نا، تو اس میں کیا کہتے ہیں آپ زوم آؤٹ زوم ان. ارے فوٹو اچھی، کیا ذرا ڈیٹیل ہے کیا؟ ہاں ہے نا بھائی، زوم ان کریے. تو ویسا کیا کریے آپ پورے قرآن مجید کے صورتوں کو ڈال دیجئے اسمارٹ فون میں، اس کے بعد زوم ان کریے. ارے ہر چیز کا ذکر ہے قیامت کے بارے میں، اتنا کھلا ہے. اب انکار کرتے، توحید کا انکار کرتے، قیامت کا انکار کرتے. زوم ان کر کے دیکھتے چلے جاؤ قرآن مجید میں سب ہے. اب اس کے بعد ہے سورہ بروج سورہ نمبر 85، سورہ طارق سورہ نمبر 86. اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے لیکن انداز الگ ہے. انداز کیسا ہے؟ ابھی تک کیا سمجھا کے بولا جا رہا تھا. یہ دو صورتوں میں کیسا ہے معلوم؟ وارننگ اسٹائل. کیونکہ کچھ لوگ کیا ہے سمجھائے تو سمجھتے، کچھ لوگ وارننگ دے تو جلدی سمجھتے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک صاحب آئے، میں ان کو کئی دن سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آیا. بول رہے تھے، میرے کو عجیب لگ رہا تھا، اتنا اچھا سمجھا رہا ہوں تو بھی سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا بول رہے. ایک دن ذرا تھوڑا سا آ کے تھوڑا سا وارننگ اسٹائل میں سمجھایا میں سمجھتا. لیکن رات میں خود کیا کرا، تھوڑا سا رات، ارے میں ایسا نہیں کرنا تھا، میں رات بھر ندامت میں ہوں. ارے ذرا آؤٹ آف ایسا تو نہیں، بیچارہ ناراض ہو گیا. دوسرے نہ کے کیا بولے، کل جو سمجھا ہے نا زبردست سمجھ. اچھا مجھے تو اچھا قرآن مجید میں بھی ہے تھا کیٹیگری بشیروں و نذیرہ. انبیاء کرام آتے بشیر نہیں تو نذیر. بعضوں پہ ذرا جم کے مارے تو کیلا اندر جاتا. بعض کیا سمجھا رہے ہیں کہ منا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور انہوں سمجھاتے دیکھو زبردست سمجھاتے. اب سامعین میں بھی دو کیٹیگری ہوتے، بعض عالموں سے بعض جلدی انسپائر ہوتے ہیں، بعض عالم ہوتے ہیں عالم صاحب بہت ٹھنڈے ہیں بول ڈالتے. ان کو ٹھنڈے ہو گرم ہو اس سے کیا تعلق ہے؟ انفارمیشن سے تعلق ہے نا. آخرت کا توشہ بن گیا بس ہے جو بھی طریقے سے. تو اچھا بولے تو ہو سکتا ہے جو عالم کو آپ پسند نہیں، کہ ہو سکتا ان کے پاس اور بھی انفارمیشن ہوگی. دونوں بھی سنیے، ایسا طے مت کر لیجئے. جب تک وہ صحیح بتا رہے ہیں علم پہ توجہ دیجئے. ٹارگٹ مس نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن مجید میں بشیروں و نذیرہ ہے. تو ابھی تک کیا سمجھا کے بولے کائنات کے نشانیاں، تمہارے پلیٹ میں کھانا، کیسا سمجھا کے بول رہے. سورہ بروج کا اسٹائل اور سورہ تاریخ کا اسٹائل کیسا ہے معلوم؟ اس میں سے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. جو مومنوں کو ستا رہے، مومنات کو ستا رہے، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے. ڈائریکٹ وارننگ، سدھر جاؤ.
سورہ طارق میں بتایا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی ان کو چھوڑ دو فمہل الکافرین امہلہم رویدا انہم یکیدون کیدا واکیدو کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ لوگ سازش کر رہے ہیں اللہ کے نبی کچھ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم بھی ان کے سازش کا جواب دیں گے. کچھ لوگ ہیں زندگی میں بڑے پریشان رہتے ہیں, ارے میرا چاچا میرے خلاف سازش کر رہا ہے, ارے میرا فلاں بھائی میرے خلاف سازش کر رہا ہے, میرا دوست میرا پارٹنر. کچھ لوگ پریشان رہتے ہیں. سازشوں سے گھبراؤ مت, قرآن پڑھے تو سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ سازشوں کو توڑنے والی ذات بہت طاقتور ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ مکر کو جب توڑنے آتے تو کوئی بھی. یوسف علیہ السلام سورہ یوسف سے کیا سبق ملا؟ پورے لوگ مل کر سازش کر رہے ہیں بھائی خلاف. ایک وقت پہ ایک عورت آتی ہے اور تہمت ڈالتی ہے, سازش سازش سازش, آخری میں جیل میں جا کے ڈال دیے بیچارے. لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو خواب دکھایا. اب وہ خواب کا مطلب جاننے کے لیے بے چین بے چین بے چین, آخری میں کہاں لینڈ ہوا کرو, کہاں آنا پڑا؟ یوسف علیہ السلام. اب وہ یوسف علیہ السلام سے اتنا متاثر ہو گیا, اب یہ سازش والے اب کچھ کر سکتے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو عزت دلانے کے لیے کائنات کے پورے نقشے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے چلا دیں گے جو تمہارے فیور کے. ایک خواب دکھا دیں گے, وہ خواب سے مجبور ہو کر وہ یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کے بادشاہت کی گدی پہ آئے تھے. اب سازش کرنے والے کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے بھروسہ ہمیشہ کس پہ رکھو. یہ سازشوں والوں سے ڈرتے رہیں گے, ایمان کمزور ہو جائے گا. اللہم لا مانع لما, پورے مل کر آپ کے دانے میں اضافہ نہیں کر سکتے. پورے مل کر آپ کے دانے میں سے کچھ لے نہیں سکتے. دینے والا کون ہے؟ سبق لیجئے قرآن میں پڑھ کر. تو اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ یہ لوگ اے اللہ کے نبی سازش کر رہے ہیں نا, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. بتاؤں گا ان کو, ابھی بتاؤں گا. اسٹائل کیا ہے؟ دھمکی کا اسٹائل ہے. اب سورہ اس کے بعد سبح اسم ربک الاعلی ہے. سورہ نمبر 87 سے لگاتار 10 آیتیں دیکھیے آپ. دائی کو کیسا ہونا, مسلمان کیسا ہونا چاہیے, مسلمان کیسا ہونا چاہیے. یعنی ابھی تک جو بتایا جا رہا مدعو یعنی جو غیر مسلم ہے, یا وہ جو اسلام کو نہیں جانتا, یا وہ مسلمان جو اسلام کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا, وہ مدعو ہے. تو اس کے ذہن میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں, تو ابھی تک اس کے جوابات تھے. دوسرا تھا دائی مطلب ہم سب, اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. کنتم خیر امت, ہر مسلمان کو کیا ہے, وہ خیر امت بننا ہے. اخرجت للناس, لوگوں کو فائدے کی بات بتانا ہے. تو ہر ایک کو کہتا ہے یہاں سے 10 صورتوں کے اندر ایک دائی کیسا ہونا چاہیے, ویل ایکپٹ ہونا چاہیے, اس کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے, اس کا ایمان اچھا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کو دیکھ کر مدعو جو غیر مسلم ہے وہ اثر لے گا. اگر یہ دائی کچھ کرے گا تو وہ سمجھے گا اچھا اسلام ایسا ہے, تو ہماری وجہ سے کیا بدنام ہو جائے گا؟ اسلام. اب دیکھیں دائی کی تربیت ہو رہی ہے. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. بادشاہ کو خطاب کرتے تھے پرانے زمانے میں عوام کو سمجھانے کے لیے. قبیلے کے سردار کو بتا کر عوام کو نصیحت کی جاتی تھی. سبح اسم ربک الاعلی. اب جمعہ کے دن آپ دیکھتے ہیں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے. کیا ہے اس کے اندر ہمارے ریمائنڈر جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے ارے بھائی آپ مسلمان بہت جنت جہنم کرتے نا بھائی, تھوڑا نقشہ کھینچو. ارے نہیں معلوم بھائی, وہ عالموں سے پوچھنا. ایسا نہیں بولیے آپ, سورہ غاشیہ پڑھ لو. بولنا کیا بولنا؟ چلیے سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں. کانسائز انداز میں, مختصر انداز میں جنت جہنم کا نقشہ اگر کسی سورے میں کھینچا گیا تو کون سا سورہ ہے؟ سورہ غاشیہ میں. اس دن ایسے چہرے رہیں گے, اس دن تر و تازہ چہرے رہیں گے, اس دن کچھ چہرے ایسے رہیں گے جو ذلیل ہو جائیں گے, ان کو یہ ملے گا, ان کو یہ ملے گا. تفصیلات ہیں. سورہ اعلیٰ کے اندر کیا ہے, ایک چھوٹی صورت میں توحید رسالت آخرت, توحید بار بار سن رہے ہیں ہم یہ ورڈ, توحید رسالت آخرت. یہ چھوٹی صورت میں توحید رسالت آخرت کا ذکر ہے. اتنی چھوٹی صورت میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں جمعہ کے دن تو ہمارے لیے ریمائنڈر ہے, توحید کو مت بھولو, رسالت رسول کا حق مت بھولو. ہر جمعہ میں ہم کو یہ یاد دلایا جاتا ہے, آخرت کے بارے میں مت بھولو. اور ورنہ کیا ہو جائے گا, جنتی اور جہنمی دونوں تمہارے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ 5 سبق ہر جمعے میں اگر ہم لیتے ہیں تو آنے والے جمعہ تک ہمارے لیے ہمارا عمل اچھا ہونے کا چانس ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پورے 10 صورتوں میں آپ بول رہے قد افلح من تزکا, نفس کو اچھا کرو. دائی کی ذمہ داری کلمہ پڑھانا ہے یا اسلام بتانا؟ کلمہ پڑھانے والا کون ہے؟ کسان کی ذمہ داری ہے بیج ڈالنا.
اس کے اندر سے پودا نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈاکٹر کا کام ہے علاج کرنا، شفا دینے والا کون ہے؟ تو اللہ فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر، تمہارا کام کیا ہے بتا دینا، منوانا نہیں، جا جا کر زبردستی نہیں کرنا ہے۔ ہاں بعد وقت ہمارے پاس کیا، آج اس کو کھلا ڈالا گوشت، مان رہا نہیں تھا، پکا بنا ڈالا اس کو، کیا ضرورت ہے بھائی گوشت کھلا کے آپ موٹا کافر بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا کام وہ ہے گوشت کھلانا ہے۔ توحید بتاؤ، توحید جہنم سے بچانا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کے سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، کسی کو ستا لینے سے کچھ بڑے نہیں ہو جاتے ہم، اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، یہ ہے۔ تو سورہ غاشیہ کے بعد سورہ فجر، سورہ بلد، سورہ نمبر 89، سورہ نمبر 90۔ ہیومینٹی، ہیومینٹی، بعض لوگ آتے آپ کے پاس آ کر کہتے یہ ریلیجن مت بولو بھائی، ہیومینٹی از مائی ریلیجن۔ وہ کیا بولتا ہے؟ ہیومینٹی از مائی ریلیجن، میں تو صرف ہیومینٹی۔ ذرا ہیومینٹی پورا دیکھو، سورہ فجر میں ہے اور سورہ بلد میں انسان کے جتنے ہیومینٹی کے باتیں ہیں پورے کہاں پر ہے؟ سورہ فجر اور سورہ بلد کے اندر۔ اس کے بعد ہے سورہ شمس، سورہ لیل۔ سورہ شمس کے اندر اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو سورہ نمبر 91 سورہ شمس ہے، سورہ لیل سورہ نمبر 92۔ یہ دو سورتوں میں سورہ شمس کے اندر ہے اپنا اندر کا جو باطن ہے اچھا کر لو، قد افلح من زکاہا۔ سورہ لیل کے اندر ہے عمل اچھا کر لو، ان سعیکم لشتیٰ، تمہارے الگ الگ عمل ہے، تمہارے عمل اچھے کر لو۔ تو نفس اچھا رکھ، بعض لوگ کیا نفس اندر کے اچھے رہتے لیکن عمل خراب ہوتا، ویسا بھی نہیں، عقیدہ بھی اچھا رہنا ہے، عمل بھی اچھا رہنا ہے۔ کچھ لوگ ہیں ان کا عمل بڑا اچھا لیکن عقیدہ اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا دل بہت پاک ہے، چلو بھائی نماز کو چلو، نہیں ہمارا دل نماز پڑھ رہا۔ اچھا ذرا پردہ کرنا تھا، اصل پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، یہ کون سا پردہ ہے؟ اچھا کھانا بھی آپ دل سے کھاتے کیا؟ نہیں جب اچھا کھانا بھی دل سے کھانا تھا ذرا، تو نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ تو دل اچھا ہے کافی نہیں ہے، عمل بھی اچھا ہونا، اندر اس کو کہتے ہیں باطن اور ظاہر۔ باطن پر توجہ دی گئی سورہ شمس میں اور ظاہر پر توجہ دی گئی سورہ لیل کے اندر۔ پھر اس کے بعد دائی کے ذکر ہو، دائی کا باطن اچھا ہونا ہے، دائی کا ظاہر بھی اندر بھی اچھا رہنا ہے، اوپر بھی اچھا رہنا ہے۔ تو دائی میں سب سے بڑا دائی کون ہے؟ سب سے بڑے دائی کون گزرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ضحیٰ میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ ضحیٰ اگر کوئی آپ سے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سب سے چھوٹی کتاب، مختصر کم ٹائم پہ میں سیرت پڑھ لینا چاہ رہا ہوں، تو وہ کون سی ہے تو آپ کہہ دیجئے وہ سورہ ضحیٰ ہے اور سورہ شرح ہے، سورہ نمبر 94۔ سورہ ضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کی زندگی کا ذکر۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے اللہ کے نبی آپ یتیم تھے، آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ اگر کوئی یہاں پر یتیم ہے تو نہ گھبرائے، کیونکہ ٹھکانہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ ہدایت کے طلبگار تھے تو ہم نے ہدایت دی۔ اور ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا، ان کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت کے مسئلے حل۔ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ میں غریب ہوں، پریشان حال ہوں، ڈریے مت، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ قوی ہے، قوت والا ہے، جس نے نبیوں کو مدد کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ بس اس کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ لگے رہے، اس کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ایک کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے۔ تو سورہ ضحیٰ کے اندر نبوت سے پہلے جو نعمتیں ملی اس کا ذکر ہے۔ سورہ شرح کے اندر نبوت کے بعد کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تفسیر احسن البیان میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی غار حرا میں جا کر بیٹھ رہے ہیں تو اسلام آخر حق ہے کیا؟ حق کیا ہے؟ 360 بت یہ نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے، آخر ہے کون؟ آخر ہے کون؟ جیسے اسلام نبوت مل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھل گیا، تو نتیجے میں بہت بڑا برڈن چلے گیا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک کر دیا گیا، شرح صدر ہوا، اور وہ شرح صدر ہوا تو دل میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، دل کو دھویا گیا، پاک ہو گیا، کیوں؟ وحی لینے کے قابل ہو جائے۔ تو اب اس کے بعد تو کیا ان وحیوں کا ذکر ہے کیا قرآن مجید میں ہے نا؟ سورہ نمبر 95 بلاد الوحی،
وہی کہاں کہاں وہی نازل؟ سورہ تین. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں والتین، انجیر کہاں اگتا ہے؟ سیریا میں. اشارہ ہے سیریا میں کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. انجیل اور صحف ابراہیم کی طرف اشارہ ہے. والزیتون، زیتون کہاں اگتا ہے؟ جارڈن میں. وہاں پر زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، تو زیتون سے زبور کی طرف اشارہ ہے. وطور سینین، طور سینا پہ کس کو وحی ملی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تورات کی طرف اشارہ ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ جو مکہ ہے یہ بلد امین ہے. مکے میں کس پر وحی نازل ہوئی؟ چاروں وحی اور 5 جو کتابیں نازل ہوئی، صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، کہاں کہاں نازل ہوئی اس کا بھی ذکر آ گیا. اب بندے کو سوال آتا ہے کہاں نازل ہوئی اس کا ذکر ہے. پہلی وحی کون سی نازل ہوئی اس کا بھی ذکر ہے نا. سورہ علق، سورہ نمبر 96 پڑھ لیجئے. اقرا، ایک موتی ختم ہوتی ہے دوسرے موتی سے اس کا تعلق. اچھا کب اتری اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، ہے نا. سورہ نمبر 97 انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا اس کے اترنے کا مقصد کیا ہے؟ جب قرآن اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حجت قائم ہو جاتی ہے. اس حجت کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بینہ. سورہ نمبر 98. اگر بینہ آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد نہ مانے تو کیا ہوا؟ زلزلے کر کے ہلایا جائے گا. سورہ زلزال، سورہ زلزال، وہ بڑا زلزلہ تو آنے والا ہے. اس سے پہلے بھی زلزلے آ سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں. آخر انسان کو اتنا سمجھانے کے باوجود انسان آخر غافل کیسے ہو جاتا ہے؟ سورہ عادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. کیونکہ وہ دنیا کی لالچ میں اتنا پڑا ہوا ہے نا، اس کو آخرت کی کامیابی کا تصور بھول جاتا ہے انسان. اس وجہ سے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ دنیا کی لالچ پہ ذرا کنٹرول کریں گے تو آخرت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آخرت کے اکاؤنٹ کا خیال کرو. القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. آخرت کا اکاؤنٹ سونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نیکی کے پلڑے میں کچھ بھیجا ہوں یا برائی کے پلڑے میں. اگر میں نیکی کے پلڑے میں آج بھیجا ہوں، آرام سے سوئیے، نام لیجیے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ کا نام لے. نہیں تو پھر فکر کریے آنے والے دن میں پھر مجھے کہاں بھیجانا ہے؟ نیکی کے پلڑے میں. نیکی کر دریا میں مت ڈالی، بے آف بنگال میں چل جاتا. نیکی کر پلڑے میں ڈال، ترازو میں. ٹارگٹ پھر ہمارے پورے عمل کا ٹارگٹ ہے کہ وہاں پہنچنا ہے. پورا عمل کر کے دکھا رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، یہی رہ جائے گا. پھر وہاں جانا ہے. آخرت کا توشہ، آخرت کا توشہ تیار ہونا ہے. ہر دن کوشش کرنا کہ آج میں آخرت کا توشہ کتنا تیار کیا. تو آخرت کا اکاؤنٹ، آخرت کا اکاؤنٹ، آخرت کا اکاؤنٹ اگر مجھے خیال کرنا سورہ قاریہ کے اندر، جب آخرت کا آدمی اکاؤنٹ کا خیال نہیں کرتا تو کب نہیں کرتا؟ وہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر. جب دنیا کمپٹیشن میں بزی ہو جاتا ہے، آخرت کا اکاؤنٹ کا اس کو خیال نہیں رہتا. وہ ہونا، مجھے وہ ہونا. ٹھیک ہے ارشد بھائی، آپ کی باتوں سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے اب میں چینج ہونا چاہ رہا ہوں. آج میں اتنے بیانات سن لیا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنے نیکیاں، کیا کروں کیا کروں. ایسا کوئی کام بتا دیجئے، اتنا کرے تو جنت. سورہ عصر 4 کام کر لو. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان آنا ہے تو علم آنا ہے. علم، عمل، دعوت و اصلاح اور صبر. سورہ عصر پڑھ لو. تو کامیاب ہونے والوں کی صفتیں 4 بتا دی گئی ہیں. ناکام ہونے والے کون ہیں؟ سورہ ہمزہ پڑھ لیجئے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مال. آڑے نام رکھ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی لائف نہیں. کئی لوگ اچھے دیندار ہو کے بھی گالی دیتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 81 غزوات آپ نے لڑے لیکن کافروں کو گالی نہیں دی. لیکن ہم مسلمان کو گالی دیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، بھائی کو گالی دیتے ہیں. غلط بات. وہ ایتھیکل وار تھے، ڈیفنس لیا انہوں نے، جنگ کی، لیکن گالی گلوچ نہیں کی. اپنے اخلاق کو بچائیے. گالی، زبان پہ کنٹرول. تو یہ برے ناکام لوگ ہیں. اب یہاں پر دیکھیں آپ، سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک دیکھیں آپ، پوری ایک لڑی ہے. کفار قریش ناکام کیوں ہو گئے اور نبی اور صحابہ کامیاب کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جو کفار قریش تھے، اے کفار قریش تم کچھ قابل نہیں رہے، اب تمہارا ٹائم آ گیا ہے، کعبے کی لیڈرشپ سے تم کو ہٹانے کا ٹائم آ چکا ہے. کیونکہ تم کعبے کی حفاظت کے بھی قابل نہیں رہے. سورہ فیل. کعبے کی حفاظت تو دور کی بات ہے، کعبے کے اندر کی روحانیت بھی ختم کر دیے. توحید قائم کرنا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس کعبے کے رب کے
रब की तुमको इबादत करनी चाहिए थी, वो तुम छोड़ के उल्टा 360 बुत लाके छोड़ दिए। इसका मतलब ना तुम इसके काबे की स्ट्रक्चर का भी तुम ख्याल नहीं कर रहे, काबे की रूहानियत का भी तुम ख्याल नहीं कर रहे। और उसके बाद सूरह माउन, तुम तो इतने गए गुजरे हो गए हो। अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, आगे कह रहा वयमनउनल माउन, छोटी छोटी चीजों को भी तुम देने के अब रवा नहीं है। क्यों? जिसका आखिरत पे यकीन नहीं होता, छोटी चीजों के बारे में भी नहीं देता, बखीली करता है। आखिरत में रहेगा, ये लो भाई इस्तेमाल करो, अच्छा ये लो भाई इस्तेमाल, कर्जा ले लो, बाद में दे दो, क्यों? मुझे आखिरत में नेकी मिलेगी। आखिरत का तस्वर रहेगा तो आदमी का दिल बड़ा होता है। आखिरत का तस्वर ने तो दिल देने में मदद करना, उसकी मदद क्यों करूं मैं, उसकी मदद क्यों करूं, यह तस्वर है। तो तुम्हारे अंदर इतनी बुराइयां आ गई है, कुफ्फार कुरैश, काबे की हिफाजत नहीं, काबे की रूहानियत की कदर नहीं है, बखीली तुम कर रहे हो। तो लिहाजा ऐ अल्लाह के नबी, अब आपके अल्लाह के नबी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब ये दुश्मन के जड़ काटने का टाइम आ गया, अब काबिल नहीं है। अब कौन आएंगे? कौसर। नबी और सहाबा इसके एलिजिबल हो चुके हैं। किस बुनियाद पर इनको इतनी बड़ी फजीलत मिल रही? क्योंकि तौहीद है वो, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, डिमार्केशन। काफिर दीन के मसले में नो कॉम्प्रोमाइज। दुनियावी एतबार से हम गैर मुस्लिम की मदद कर सकते हैं, लेकिन दीन के मसले में नो कॉम्प्रोमाइज, शिर्क के मसले में नो कॉम्प्रोमाइज, बिदात के मसले में नो कॉम्प्रोमाइज। तो अब क्या हो गया? फतह। ऐसे लोग जो खुल्लम खुल्ला तौहीद को मान लेते हैं, इनको फतह मिलती है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जो इसको नहीं मानता है वह अबू लहब की तरह तबाह हो जाएगा। जो इस रास्ते पर नहीं आएगा वह अबू लहब की तरह तबाह हो जाएगा। अब क़यामत तक हर इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हाथ तबाह होने वाला है, क्योंकि इस्लाम को पूरा होना है, हर कच्चे और पक्के मकान में जाना है। इतनी बड़ी फजीलत नबी और सहाबा के जमाने में जो जंगें हुई, जंगे बदर हुई, सब डिमार्केशन किसके लिए था? तौहीद खालिस के लिए। क्योंकि उनके पास तौहीद थी लेकिन खालिस नहीं थी। खालिस तौहीद के लिए इतनी जंगें हुई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तौहीद मिल जाने के बाद, इस्लाम मिल जाने के बाद बंदे को क्या फिक्र होती? अल्लाह कहीं कोई फितना ना आ जाए, कहीं कोई शर ना आ जाए जो मुझे तौहीद से, इस्लाम से दूर कर दे। तो उससे पनाह के लिए दो सूरतें हैं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक में 4 दुश्मनों से नजात है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास में 2 दुश्मनों से नजात है। ये है खुलासा। तो आप 40 सूरतों का कुछ खुलासा, तारुफ, तफसीर नहीं है, तारुफ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको कुरान मजीद समझने, कुरान मजीद से लगाव लगाने, और ये व्हाट्सएप और मोबाइल से भी ज़्यादा कुरान मजीद से दिल लगाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।